السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سیرت فاطمہ ہے۔ میں علم و ادب آن لائن بیچ کی ایک طالبہ ہوں۔ مجھے آج جس موضوع پر بولنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ریاکاری۔ سب سے پہلے ہم یہ چیز جانیں گے کہ ریاکاری ہوتا کیا ہے۔ What is ریاکاری in Islam? Riyakari in Islam refers to the act of performing worship or good deeds with the intention of showing off to others, gaining praise, often termed a minor shirk. سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریاکاری ہے کیا۔ تو ریاکاری اسلام میں ہے ایسا کام، ایسا ایکٹ، ایسی عبادت جو ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دکھائیں تاکہ وہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ اسے ایک بہت بڑا شرک بھی مانا جاتا ہے۔ اب شرک کیا ہے؟ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اب سائنس بتائے گئے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حساب سے کچھ اشارے ہیں، اگر وہ لوگ ہم میں ہیں تو اس کا مطلب ہم لوگ ریا کر رہے ہیں، ہم لوگوں میں ریاکاری ہے۔ تو سائنس انکلوڈ بینگ لیزی ان ورشپ when alone, being active when seen by others۔ جب ہم لوگ اکیلے ہوں گے تو ہم لوگ بہت زیادہ آلسی ہو جائیں گے عبادت کرنے میں، لیکن جب ہم کسی کو آتے ہوئے دیکھیں گے یا ہم بہت سارے لوگوں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ہم بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے عبادت کرنے کے لیے۔ انکریزنگ ڈیڈس وین praised and decreasing them when criticized۔ جب ہمیں لوگ کرٹیسائز کریں گے، تم غلط پڑھتے ہو نماز، تم ایسے پڑھتے ہو، ویسے پڑھتے ہو، تمہیں ایسے نہیں پڑھنی چاہیے، کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ، تو ہم لوگ اپنی عبادت کو کم کر دیں گے۔ یہ بھی اشارہ ہے۔ اور اگر ہمیں لوگ تعریف کریں گے تو ہم لوگ اپنی عبادت کو کرنا، اپنے گڈ ڈیڈس کرنا بڑھا دیں گے۔ کس لیے؟ تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ تو اب ہم یہ جانیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی آیتیں ایسی رکھی ہیں جن میں ریاکاری کا ذکر ہے۔ What قرآن says about ریاکاری، ریاکاری کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ تو سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہی لوگ جو نماز میں لا الہی کرتے ہیں اور وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، یہ منافقوں کی علامت ہے، ان کی نماز بیکار جاتی ہے۔ دوسرا سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں اپنی خیرات کو بتلاؤ نہ، جب تم اپنے ہاتھوں سے خرچ کرتے ہو اور ریا کرتے ہو، یہ نیک عمل کو ضائع کر دیتا ہے، جیسے بارش سے چمکتے پتھر صاف ہو جائیں۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ کافروں کو ہدایت دیتے ہیں ان کی نیکیاں ان کے پاس نہ آئیں گی قیامت میں، کیونکہ وہ خالص نہیں تھے۔ ریاکاری سے عمل کا پھل ضائع ہو جاتا ہے۔ تھرڈ ہم نے کیا ہے کہ حدیث کیا کہتی ہے ریاکاری کے بارے میں۔ What حدیث says about ریاکاری؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے اور وہ ریا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کے عمل کی جزا دیتے وقت فرمائیں گے، جاؤ ان کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم عبادت کیا کرتے تھے، جن کے لیے تم دکھلاوا کرتے تھے، دیکھو تم ان کے پاس سے کوئی جزا لے پاتے ہو کیا۔ یہ محمود بن لبید سے روایت ہے دعوت اسلام میں۔ دوسری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شہید، ایک عالم اور ایک مالدار بندہ قیامت کے دن اپنے عمل کو لے کر آئے گا، مگر اللہ فرمائے گا، تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، میں تمہارے عمل قبول نہیں کروں گا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے اللہ اسے قیامت کے دن رسوا کر دے گا۔ چوتھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صوم یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جو نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکے ہیں، اور جو صدقہ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے وہ بھی شرک کر چکا ہے۔ اب یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ریاکاری سے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں،
اور جہنم کا خوف ہوتا ہے، جہنم کا ڈر رہتا ہے. اسی لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، صرف اس نیت سے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، سب عبادت کر رہے ہیں. اب مجھے ایک بہت بڑی اگزامپل ملی ہے اس موضوع پر، تو وہ اگزامپل ہے روزے کے متعلق. اب ہم روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن کتنی بڑی نیکی ہے جس کا بے حساب اجر ہے. اگر اس کو ریاکاری کے ساتھ کریں گے تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہ جائے گی، کوئی اس کا فائدہ نہیں رہ جائے گا ہمارا، صرف بھوک پیاس بن کے رہ جاتا ہے. کیوں برباد کرنا ہے اپنا روزہ؟ مطلب اب ایک آدمی ہے، فار ایگزامپل مثلاً ایک آدمی ہے 3 سال سے، اس نے کہا کہ میں 30 سال سے روزے رکھ رہا ہوں. اب میں نے آج تک ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا. تو کیوں بولا؟ اس نے اپنی تعریف کے لیے بولا نا. تو اب اس نے اپنی تعریف کے لیے بولا. اب اس کے دل کی انٹینشن یہ تھی کہ لوگ میری تعریف کریں. یہ نہیں تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ روزے رکھ رہا ہوں. صرف بھوک پیاس بن کے رہ جائے گا پھر اس کا روزہ. اگر آپ کے دل میں یا دماغ میں یہ بات آ بھی جاتی ہے کہ ہم ریا کر رہے ہیں، ہم ریا کاری کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ یہ چیز اپنے دل میں بٹھا لیں کہ یہ جو 10 لوگ ہیں، ایک شخص ہیں، یہ 10 لوگ ہیں، یا اگر پوری دنیا بھی مل جائے تو تب بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جو میرا اللہ کر سکتا ہے. میرا اللہ سب سے بڑا ہے، میرا خالق ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلانے والا ہے، میرا مالک ہے، مجھے صحت عطا کرنے والا ہے. تو یہ لوگ ہیں کون؟ آپ یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قیامت کے روز ہمیں وہ کیا ہی جزا دیں گے، وہ ہمیں کیا ہی فائدہ دیں گے پھر قیامت کے دن. وہاں تو اپنے ماں باپ اپنے نہیں ہوتے، نفسی ہوتے ہیں سب لوگ، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں. تو وہاں پر کون ہی، مطلب لوگ تو دور کی بات ہے، کون ہی کس کو فائدہ دے سکتا ہے. پھر ہم نے ایک واقعہ تیار کیا ہے ریاکاری کے بارے میں، جو کہ ہے 3 مشہور لوگوں کا، جو کہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک قاری کو بلائے گا، ایک شہید کو بلائے گا، اور ایک ویلدی مین کو بلائے گا. قاری کہے گا میں قرآن پڑھتا تھا، لوگ سنیں تاکہ تعریف کریں. اللہ کہے گا تم نے لوگوں کے لیے کیا، انہی سے جزا لو. سیم فار شہید کے لیے بھی سیم یہی ہوگا. لڑتا تھا شہرت کے لیے اور غنی صدقہ دیتا تھا دکھاوے کے لیے. سب کے عمل برباد، سب کے عمل ضائع ہو گئے. روایت صحیح مسلم میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ہاؤ ٹو ایوائڈ ہائپوکرائسی. اس کو اب کیسے ہم ایوائڈ کریں، ریاکاری کو ہم کیسے ایوائڈ کر سکتے ہیں؟ اس میں کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں. جیسے پہلا پوائنٹ لکھا ہے کہ علم حاصل کریں اخلاص کیا ہے اور ریا کیا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ریا کیا ہے اور اخلاص کیا ہے. تبھی جا کر ہم ریا اور اخلاص کے بیچ کچھ فرق کر سکتے ہیں، اور تبھی جا کے ہم لوگ یہ جان سکتے ہیں کہ اخلاص کیا ہے اور ریا کیا ہے. موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے. موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے کہ بڑے بڑے عالم آئے، بڑے بڑے حاکم آئے، لیکن سب لوگ آخر مٹی میں ہی ملنا ہے، سب کو خاک ہو جانا ہے مٹی میں ہی. آخرت کو یاد کرو، آخرت کو کثرت سے یاد کرو. جنت کی طلب کرو. جو انسان، ظاہر سی بات ہے، جو شخص جنت کی طلب کرے گا وہ تو جہنم سے نفرت ہی کرے گا. اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ ریا سے میری حفاظت کریں. اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے کہ ہماری ریا سے ہمیشہ حفاظت کریں. اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کریں. نیکی کو خاموشی سے کرنا ہے. یہ چیز بھی اپنے دل میں بٹھا لیں کہ ہمیں ریا سے بچنے کے لیے نیکی کو خاموشی سے کرنا پڑے گا. اب ہمارے پاس کچھ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہم شو آف کرتے ہیں. پہلا ریزن، انسان اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے. یہ تو ہر انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنی تعریف کو پسند ہی کرتا ہے. انسان ہر چیز اس لیے کرتا ہے کہ اس کی تعریف ہو. یہ بھی ریا، اگر انسان اس انٹینشن سے کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں تو یہ ریا کہلاتا ہے. اب دوسرا ہے لوگ کیا کہیں گے. میں آپ کو 2 سچویشنز دیتی ہوں. سچویشن 1 میں ہوگا، اگر
ایک سوسائٹی ہے جہاں پر سب لوگ حجاب کرتے ہیں. اگر میں حجاب نہیں کروں گی، میرے دل میں یہ بات ہے، میری یہ نیت ہے کہ میں حجاب نہیں کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، میں یہ نہیں سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، میرا عذاب کیا ہوگا پھر آخرت میں. دوسری سچویشن کہ اگر میں اس سوسائٹی میں رہتی ہوں جہاں پر کوئی بھی انسان اسلام کو فالو نہیں کرتا، کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، تو میں بھی حجاب نہیں کروں گی، کیونکہ میں یہ چیز سوچوں گی کہ میں یہ نیت رکھوں گی کہ لوگ کیا کہیں گے، میں یہ چیز اپنے دماغ میں بٹھا لوں گی کہ لوگ کیا کہیں گے. تھرڈ ہے دنیا کا لالچ ہوتا ہے انسان میں. دنیا کا لالچ ہوگا انسان میں تو انسان کبھی کامیاب نہیں رہتا، کیونکہ ہمیں اسی دنیا میں نہیں رہنا، ہمیں آخرکار جانا تو مٹی میں ہی ہے، ہم مٹی سے بنے ہیں تو آخر ہمیں ملنا مٹی میں ہی ہے. تو میرا موضوع ختم ہو چکا ہے. جزاک اللہ خیراً کثیرہ.